بابا نے اس کی منگنی کر دی۔ اس نے بھی کروا لی کہ کینیڈا تو گئے نہیں، دوسرے گھر ہی چلو، لیکن دوسرے گھر بھی نہ جا سکی۔ 6 ماہ بعد ہی منگنی ٹوٹ گئی۔ ظاہر ہے انہیں بھی خبر ہو گئی کہ اس لڑکی کی پیدائش اور بعد از پیدائش سے کیسے کیسے واقعات جڑے ہیں۔ بابا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ اماں اور دادی پر ناراض ہوئے کہ کیوں ایسی باتیں کر کے امرا کو اتنا مشہور کر دیا ہے کہ اس کا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اماں اور دادی بھی پچھتائیں، پر اب تو دیر ہو چکی تھی نا۔ پھر دوسرا رشتہ ہوا۔ بابا نے فوراً شادی کی تاریخ دے دی لڑکے والوں کو، نہ منگنی نہ نکاح، فوراً شادی۔ اور عین شادی سے 15 دن پہلے جس دن وہ اپنا سرخ شرارہ پہن کر دیکھ رہی تھی، اس لڑکے کی جوان بہن کے بیوہ ہونے کی خبر ملی۔ قصہ ہی ختم۔ اور اس بار اسے خاندان سے وہ کچھ سننے کے لیے ملا کہ اس نے دادی کی نیند کی گولیاں کھا لیں۔ ہفتے بعد جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آئی تو اس کا جی چاہا کہ پھر سے گولیاں کھا لے اور فوراً مر جائے۔ اماں بابا کونوں خدروں میں چھپ چھپ کر روتے ہوں۔ دادی ہائے میرے جوان بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی کہہ کر ہچکیاں لیتی ہوں، اور دادا ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ دیں، اور بابا دادی دیوانوں کی طرح دادا کو ڈھونڈتے ہوں، اور دادا رات کو چھپ کر اس کی قبر پر آتے ہوں۔ اسے اپنی موت کے تصور سے ایسے راحت ملی کہ سب روتے رہیں گے جنہوں نے اسے رلایا ہے، مگر وہ صرف یہ تصور ہی کرتی رہی۔ دوبارہ ہمت نہ ہوئی موت کو گلے سے لگانے کی۔ دادا اس سے بات کرنے کی، اسے منانے کی کوشش کرتے رہتے، لیکن وہ دادا سے بات ہی نہ کرتی، جیسے اس کے ساتھ ہوئے ہر برے سانحے کے ذمہ دار وہی ہیں۔ جوان لڑکی نے خود کو ختم کر لینے کی کوشش کی، اور یہ سب ان جاہلانہ باتوں کی وجہ سے ہوا تھا جو وہ بچپن سے اپنے لیے سن رہی تھی۔ اگر وہ نیند کی گولیوں سے نہ مرتی تو ذہنی دباؤ سے مر جاتی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں امرا کہ میں تمہیں پڑھنے کے لیے باہر کے ملک بھیج سکوں۔ شادی بھی تمہاری نہیں ہو رہی۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کی تو وہ الٹا مجھ پر ہنسنے لگے کہ وہ تم پر اتنے لاکھوں روپے لگا کر تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجے، اس سے اچھا ہے وہ تمہارے لیے زیورات بنا کر رکھ لے یا تمہارے نام کے پیسے بینک میں جمع کروا دے تاکہ تمہاری شادی میں کام آ سکیں۔ دیکھو یہ تو سوچ ہے ہم سب کی کہ تعلیم پر خرچ کرنے کو ہم بربادی کہتے ہیں، اور اپنی ناک کو معاشرے میں اونچا رکھنے کے لیے لاکھوں کا شاندار جہیز تیار کرتے ہیں۔ امرا میں بیزار ہوں ایسے لوگوں سے جو مقدس راتوں کو لمبی عبادتیں کرتے ہیں اور سال کے 12 مہینے گناہ کی مختلف حالتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جہالت، جھوٹ، حسد، بے ایمانی، غیبت سے خود کو بچانے کی رائے برابر جدوجہد نہیں کرتے اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری سابقہ ساس جنہوں نے شادی کو ختم کیا، وہ مذہبی اجلاس میں احادیث کا حوالہ دے کر مذہبی تقاریر کرتی ہیں۔ میں اسی لیے بہت مطمئن تھا کہ تمہاری شادی وہاں ہو جائے، پر وہ بھی وہی خوش رنگ پھل نکلی جو اندر سے گلا سڑا اور بدبودار ہوتا ہے۔ ہماری یہ منافقت معاشرے کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ہم جو خود کو سیدھے راستے کی طرف سمجھتے ہیں، ہم الٹی طرف جا رہے ہیں، الٹے پیروں جا رہے ہیں۔ امرا میرے دل کے ٹکڑے، دوبارہ مرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں کیسے ایسی دکھ کو جھیلوں گا بچے؟ دیکھو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بن جائے گا۔ دادا نے اسے بلوچستان کا ایک اور 15 روز ٹور کروا دیا اور جیسے تیسے اسے منا کر کالج میں داخلہ لے دیا، لیکن اب اس کی زندگی تھوڑی سی زیادہ تلخ ہو چکی تھی کہ اب اس کی 2 منگنیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ ماموں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے دانیہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ اماں اور دادی نے خود سے امرا کا کہا بھی، لیکن ماموں دانیہ کے لیے ہی اصرار کرتے رہے۔ اتنے ڈرپوک ہے کہ رسک لینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ تلخی سے دادا سے کہتی، جو خدا سے دور ہوتے ہیں وہ ایسے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ میں تو خدا سے دور نہیں، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ کبھی کبھی قدرت بے خبر سونے والوں کے سر پر کنکر مارتی ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائیں اور اپنے مقصد حیات کی طرف لپکیں۔
میرا کوئی مقصد نہیں، میں بس خوش رہنا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہارا کوئی مقصد بن جائے اور تم ایسے خوش رہو کہ تم اپنے ماضی کے دکھوں پر ہنسو۔ ہو سکتا ہے خدا نے تمہارے لیے کچھ اور سوچا ہو جو اچھا نہ ہو بلکہ شاندار ہو۔ مجھے اس پر شک ہے۔ میرے لیے ایسا بھی کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، ہاں بس کچھ بھی نہیں۔ اسی دوران ایسا ہوا کہ جس سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی اس کی شادی اس کی خالہ زاد مائرہ سے ہو گئی۔ مزید یہ کہ اس لڑکے کی فوراً پروموشن ہو گئی اور کمپنی کی طرف سے اسے ایک بہترین گھر مل گیا۔ شادی کا تحفہ 1 ماہ کا یورپ کا ٹور تھا۔ مائرہ نے ایک دن اس سے فون کیا۔ میں نے تو افرا صاحب سے کہا کہ مجھ سے شادی کر کے بچ گئے آپ، ورنہ اگر امرہ چھوڑو، ویسے اچھے خاصے کنگلے ہو جاتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ان کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے مائرہ اور افرا صاحب نامہ سنتی رہی۔ عاجز آ کر مائرہ نے پوچھا، کچھ تم بھی بولو، کچھ کہو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اتنا جواب ہی کافی تھا۔ کالج وہ جاتی رہی۔ دادا سے کم بات کرتی، ان سے ناراض تھی۔ دادی اور اماں اب اس سے گھر میں کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ گھر میں آگ بھڑکتی، دادی کے پیر میں موچ آ جاتی، حماد کا موٹر سائیکل کا حادثہ ہوتا یا بابا کو اسٹور پر کوئی نیا نقصان اٹھانا پڑتا، کوئی کچھ نہ کہتا کیونکہ اب یہ ٹھیکہ زور و شور سے دوسروں نے لے لیا تھا۔ امرہ کو ایسا لگتا کہ تاریکی کا گہرا جنگل ہے جس میں وہ بھٹکتے پھر رہی ہے، لیکن روشنی کی کرن ہے کہ آ کر نہیں دے رہی۔ اسے لگتا کہ دنیا سب کچھ بھول جائے گی لیکن اس کے متعلق کچھ نہیں بھولے گی۔ وہ دعا کرتی کہ کاش کوئی ایسی ہوا چلے اور سب کے ذہنوں سے اس کا نام مٹا ڈالے، نہ کسی کو اس کا نام یاد رہے نہ اس نام کی شخصیت سے جڑے واقعات۔ گھر میں مہمان آتے تو وہ لائبریری چلی جاتی، وہاں بھی شام تک ہی رہ سکتی تھی۔ پھر دادا اسے لیے گھومتے پھرتے۔ وہ دادا سے بات نہ کرتی مگر ان کے ساتھ ساتھ گھومتی رہتی۔ دادا جانتے تھے وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے خوفزدہ رہتی ہے، خاص کر رشتہ داروں اور جاننے والوں سے، اور یہ خوف انہیں لوگوں نے اس کے اندر پیدا کیا تھا۔ وہ خاندان کی تقریبات اور گھر میں کسی کو دکھائی نہ دیتی تھی، پھر بھی وہ ان سب میں بے حد مقبول تھی۔ وہ ڈسکس کیے جانے کے لیے کہکے لگانے کے لیے ایک بہترین موضوع تھی۔ سانپ سیڑھی کا وہ کھلاڑی جسے بار بار سانپ کھا لیتا ہے اور اس کے دم سے لٹکتا وہ سب سے نچلے درجوں میں آ جاتا ہے بار بار۔ امرہ جیسی خوبصورت لڑکی کو بار بار نچلے درجوں میں دیکھنا خاندان کی حاصل لڑکیوں کا پسندیدہ مشغلہ بھی تھا، اور وہ حاصل لڑکیاں ہی کیا، کون ہے جو اپنے لیے پہلا نمبر اور دوسروں کے لیے آخری نمبر پسند نہیں کرتا؟ لیکن انسان تو وہی ہے نا جو اپنی خود نمائی پیشے کرتا پھرے لیکن دوسرے کی خامی کی پردہ پوشی ہر حال میں کرے، اور ایسے انسان اب انسانوں کے ہجوم میں کہاں ملتے ہیں۔ اپنے آپ سے تلخ، اپنے ماحول سے غمگین، امرہ مایوس اور بیزار سے رہنے لگی۔ نہ معلوم یہ قدرت کا طریقہ کار تھا یا قدرت کی ترکیب کہ اسے اپنے اس بدتر ہوتے ماحول سے نکلنے کے لیے تیز کوشش کرتی۔ 1.5 سال کے دوران اس نے مختلف بیرونی کالج اور یونیورسٹیوں کے ہزاروں آن لائن اسکالرشپ فارم بھرے۔ 50%، 60%، 70%۔ اس نے کسی یونیورسٹی کے کسی بھی طرح کی اسکالرشپ کو جانے نہ دیا۔ دادا نے اس دوران بابا کو منانے کی بہت کوشش کی کہ چند لاکھ کی بات ہے، بیٹی پر لگا دیں، پڑھ لکھ کر لوٹا دے گی، لیکن بابا کو یہ مشورہ ہی سراسر ایک مذاق لگتا۔ بھلا پڑھنے لکھنے پر کوئی لاکھوں لگاتا ہے؟ دادا کو خاموشی اختیار کرنی پڑتی، بحث فائدہ دیتی نہ دلائل۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے طلباء کی سوسائٹی اپنے ذاتی فنڈ سے 5 اسکالرشپ دے رہی تھی، اس سے وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ 2 سالوں میں اس نے 200 بار "Sorry, you are a good student, but we can't help. Best of luck" جیسی میلز پڑھی تھی، پھر اس نے گنتی چھوڑ دی تھی۔ لیکن ظاہر ہے انکار ناکامی کی کوئی حد بلا شبہ نہیں ہوگی، لیکن انکار سننے اور ناکامی سہنے والوں کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔
मॉन्चेस्टर यूनिवर्सिटी के उस इनकार ने उसे एक बार फिर घुटनों में सर देकर रुलाया और उसने बहुत खफा होकर बहुत जलकर एक आखिरी मेल उन्हें जरूर की। मैं हूँ मनहूस मारी, मैं जलकर मर जाऊं तो ही अच्छा है। बाहर में जाओ तुम सब और तुम्हारे स्कॉलरशिप ऑफर। अगले ही दिन उसे एक लंबी मेल मौसूल हुई जिसमें अंत तक कोशिश करने और कभी न हार मानने पर एक बड़ा सा लेक्चर था। साथ ही दुनिया भर के उन कामयाब इंसानों की मिसालें थीं जिन्होंने बदतरीन हालात में भी शानदार कामयाबियों की बुनियाद रखी थी। उनमें सरे फहरिस्त नाम मोहम्मद अली और चार्ली चैपलिन का था। साथ ही उसे बहुत नरम अंदाज से बताया गया था कि मैट्रिक में उसका बी ग्रेड है, एफएससी में सिर्फ ए और ग्रेजुएशन भी बहुत मुश्किल है कि वो A+ के साथ कर सके। ऐसी सूरत में जब उसके पास शानदार एकेडमिक रिजल्ट नहीं है, वो कैसे उसे दूसरे शानदार तालीमी काबिलियत रखने वालों के मुकाबले में स्कॉलरशिप दे दे। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी होगी। नाइंसाफ़ी आए बड़े इंसाफ के अलंबरदार। आखिर में एक छोटी सी सतर लिखी थी जो कुछ ऐसे थी, फिर भी हम सोच रहे हैं शायद आपके लिए कुछ कर सकें। प्लीज जल कर मत मरिएगा, हमें वक्त दें। उसने वक्त दे दिया। उसे क्या एतराज हो सकता था। इस दौरान उसका बीए का रिजल्ट भी आ गया। A+ तो जैसे बोर्ड वालों ने उस पर हराम ही कर दिया था कि जितनी भी मेहनत कर ले अमरा वाजिद को A+ नहीं देना। वो बहुत खफा सी रही अपने रिजल्ट से, लेकिन क्या कर सकती थी। सिर्फ इतना कि A पर प्लस का साइन सफाई से लगाकर अपनी डिग्री मैनचेस्टर मेल करती और उसकी जरा से चालाकी काम कर गई। पूरा 1 महीना सोचने के बाद उन्होंने उसे कहा, हम आपको 70% स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, वो भी 30%। हर हाल में आपको 2 साल डिग्री के दौरान वापस करना होगा। बाकी का 50% आइंदा आने वाले 5 सालों के दौरान अपनी रिहाइश और खाना पीना आपको खुद देखना होगा। हम सिर्फ आर्जी तौर पर ये सब मुहैया करेंगे। तो मनहूस मारी और जिन मरूंगी अल्फाज काम कर गए। अंग्रेज नुमा पाकिस्तानी लड़ज उठे और उसे स्कॉलरशिप ऑफर कर दिया। दादा के साथ जाकर चुपके से उसने अपना पासपोर्ट बनवा लिया। कुछ दादा के अपने और कुछ दादा ने अपने दोस्तों से कर्ज लिया और बाकी का 30% जमा करके उसके हाथ में दिया। अब वो दादा से चहक चहक कर बातें करती, उनसे लाड करती। कई सालों की कटी अब खत्म हुई। दादा पोती में फिर से खूब बनने लगी। उसके अंदाज कुछ ऐसे थे जैसे वो तो हमेशा के लिए जा रही है और दादा के ऐसे कि वो डिग्री लेकर आएगी तो काफी बदल चुकी होगी और रोना धोना मरना मारना भूल चुकी होगी। वो दादा के साथ छोटे बड़े होटलों में खाने खाती रही और हर कदम पर आसपास ऐसी नजर दौड़ाती रही जैसे सबको अलविदा कह रही हो हमेशा के लिए। दादा कुछ भांप से गए। अमरहा पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, सिर्फ पढ़ना वहाँ, याद रखना सिर्फ पढ़ने की आज़ादी दे रहा हूँ, बाकी फैसलों की नहीं। बाकी सारे इख्तियारात आज भी मेरे और तुम्हारे बाबा के पास हैं। जी ठीक है, उसने सर हिला दिया। उसने तो यही सोचा था कि वहाँ पढ़ेगी, जॉब करेगी और वहीं रहेगी। पता नहीं दादा क्या क्या सोच रहे थे। उसे कभी लड़कों में दिलचस्पी नहीं रही थी और वो लिख कर देने के लिए तैयार थी कि होगी भी नहीं। दोनों मॉल पर चलने वाली बग्गी में बैठे थे जिसके आगे सफेद घोड़े जते थे और जिनके टाप और मौसीकी पैदा कर रहे थे जो सिर्फ शहर लाहौर में माल रोड पर दौड़ते घोड़े ही पैदा कर सकते थे। जैसे कलामे मुगलिया से दरबार शाही में अपनी शान पर उतराते हों। उसने आज गौर किया था कि ये सब कितना अच्छा है। दादा के साथ बैठना और जगमग रोशनियों के शहर से गुजरना, जैसे रांझे की बांसुरी पर सुर धरना और रात ही रात में कयाम पर जिंदगी को तमाम कर देने की ख्वाहिश करना, खोए वाली कुल्फी खाना और हाथ कुल्फी के नीचे रखना। खोए वाली कुल्फी जब गिरती है तो पिघल कर किनारे से पूरी की पूरी गिरती है और ये ऐसा सदमा होता है कि किसी तसल्ली से ज़ायल नहीं होता। मज़ीद 5-10 कुल्फियाँ खाने के बाद भी बस वही एक गिर जाने वाली कुल्फी याद आती रहती है।
وہ ہنستے مسکراتے ان 2 بچوں کی طرح گھر آئے جو عید کے 3 دن عیدی جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں اور صرف اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلتے کہ مبادا ان کے پیچھے کوئی مہمان آ جائے اور ان کی عیدی ماری جائے۔ 3 دن عیدی کو جمع کرنے والے کے 2 بچے تھے۔ دن گھر سے نکلتے ہیں اور کیا خوب نکلتے ہیں۔ امراح 2 دن بعد جا رہی ہے۔ کھانے کی میز پر دادا نے اعلان کیا۔ کہاں؟ دادی نے پوچھا۔ وہ سمجھی اکثر بلوچستان جاتی رہتی ہے، اس بار شاید پشاور کو نکل جائے اپنے دادا کے ساتھ۔ مانچسٹر؟ وہ کیا ہے؟ دادی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دادا پوتی میں بس ایسے ہی کھاتے ہوئے پوچھ لیا۔ دونوں نے اپنی طرف سے میزائل داغا جو پھلجڑی بھی نہ بن پایا۔ نظر اتاری جانی چاہیے تھی ان سب کی جغرافیائی معلومات پر۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ مانچسٹر شہر کا نام ہے اور یہ شہر برطانیہ میں ہے۔ کوئی رشتہ آیا ہے امراح کا وہاں سے؟ دادی نے یہ سوال بھی ایسے ہی پوچھ لیا۔ اس اگلے سوال پر دادا خاموش ہو گئے۔ امراح اتنی قابل ہے کہ مانچسٹر کے میئر نے خود خط لکھ کر اسے بلایا ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں آ کر پڑھو۔ دادا نے طنز کیا۔ پہلے سے وائٹ ہاؤس سے خط آتا کہ اوباما کے اسسٹنٹ بنو آ کر، یا انہیں امور حکومت میں مشورے دو، کوئی فرق کب پڑنے والا تھا۔ سب آرام سے کھانا کھاتے رہے۔ امراح نے دادا کو اشارہ کیا کہ ٹھیک سے متوجہ کریں نہ سب کو۔ اس اعلان پر ایسا رد عمل تو سراسر مانچسٹر کی بے عزتی ہوگا۔ امراح باہر جا رہی ہے پڑھنے، 2 دن بعد فلائٹ ہے اس کی۔ دادا نے ذرا تیز آواز سے کہا۔ اب فرق پڑا۔ اماں، پاپا، دادی نے حیرت سے دادا کو دیکھا۔ پیسے کہاں سے آئے ہیں آپ کے پاس؟ بابا نے سارے سوال چھوڑ کر یہ سوال کرنا مناسب سمجھا۔ مفت جا رہی ہے، یونیورسٹی نے اسکالرشپ دیا ہے۔ بابا کیوں پاگل بنا رہے ہیں مجھے؟ آپ نے اپنا پلاٹ تو نہیں بیچ دیا؟ وہ میں نے امراح اور دانیہ کی شادی کے لیے رکھا تھا۔ بابا نے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا۔ پلاٹ کو بیچنے کی کوشش تو دادا نے بہت کی تھی، پر وہ ایسی اجاڑ جگہ پر واقع تھا کہ بک ہی نہیں رہا تھا۔ پلاٹ جہاں تھا اب بھی وہیں ہے، جا کر دیکھ آنا۔ کہیں نہیں آنا جانا، رشتہ دیکھا ہے اس کا، ایک بس شادی ہوگی اس کی۔ دادی نے اب دلچسپی لی۔ رشتہ؟ امراح نے دادی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ خود کو تھپکی دے کر کہنے لگی، مجھے کوئی نہیں روک سکے گا، میں چلی جاؤں گی۔ پریشان نہ ہونا امراح، تم چلی جاؤ گی۔ دادی، اماں، بابا میں باہر تکرار ہونے لگی جو آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ یہ کون سا رشتہ تھا جو اس برے وقت میں اس کے لیے آیا تھا؟ اب اس کا جی چاہا، بلکہ اس نے دعا کی کہ اس کے بارے میں جو کچھ مشہور ہے وہ سب ان رشتے والوں تک پہنچ جائے۔ اس کے خاندان والے انہیں فون کر کر کے بتائیں کہ لڑکی کیسی جنم جلی ہے، منحوس ہے، کالی نظر، کالی زبان والی ہے، اور نہیں تو کوئی دادی کی زبانی تیار کردہ اس کا پیدائشی خلاصہ ان تک پہنچا دے کہ منگل کی 2 کو کیا کیا ہوا تھا۔ فقط ایک اس کی آمد سے اور کیا کیا مزید ہو سکتا ہے اگر اس سے دور نہیں رہا گیا تو۔ کوئی موقع تھا رشتے کا، اس کی انگلیاں گھس گئی تھی میز لکھ لکھ کر، آن لائن اسکالرشپ فارمز بھر بھر کر، اور دادی اور اماں اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ خود کو تھپکتی رہی اور کہتی رہی، تم چلی جاؤ گی، پرسوں تم جا رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا، دادا سب ٹھیک کر لیں گے۔ کہتے ہوئے وہ جلدی جلدی سامان بھی پیک کرتی رہی۔ پاسپورٹ کو حفاظت سے چھپا دیا کہ بابا غصے میں آ کر اس کا پاسپورٹ ہی نہ جلاتے۔ رات گزرتی رہی، باہر سے ہنوز چاروں کی تیز آوازیں آتی رہی، اور پاسپورٹ کو چھپانے کے بعد وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ لگی زمین پر بیٹھ کر اونگنے لگی، لیکن ساتھ ساتھ بڑبڑاتی رہی، میں چلی جاؤں گی، میں تو جا رہی ہوں، کون روکے گا مجھے، دادا ہیں نا، وہ سب ٹھیک کر لیں گے۔ دادا نے دروازہ کھولا تو اسے دروازے کے قریب ہی اونگتے پایا اور اس کی بڑبڑاہٹ کو کم زیادہ ہوتے سنا۔
تکیا لا کر انہوں نے اس کے سر کے نیچے رکھا۔ زندگی میں وہ پہلی رات تھی جب وہ اتنا خوش تھی، اور اس خوشی کی اسے اتنی فکر تھی کہ وہ بنا بستر کے فرش پر سو گئی تھی۔ انہیں دکھ ہوا۔ اس ماحول نے اسے اتنے دکھ نہ دیے ہوتے، اس گھر میں اس کی ایسی حیثیت نہ ہوتی تو وہ ہر رات ایسے ہی سوتی، رو رو کر آنکھیں سر کرتے، بے سکون نیند نہیں بلکہ آنکھیں موند کر پریوں کا انتظار کرتے، رنگوں سے منور ہوتی نیند۔ دادا اس کے پاس سے بیٹھ گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ اولاد نامی جس طوطے میں والدین کی جان ہوتی ہے، وہ طوطا امرا تھی ان کے لیے۔ انہیں اتنا پیار امرا کے والد سے بھی نہیں تھا، باقی کی اولادوں سے بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ایک جنگ وہ اس کے حق میں جیت آئے تھے، اس کے مانچسٹر جانے کی۔ ایک دن امرا ان سے خفا ہو کر کہنے لگی، آپ بھی دوسروں کی طرح ہو جائیں نا، کیوں کرتے ہیں مجھ سے پیار؟ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے، بس سوچتے ہی رہے کہ شاید قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور رہتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے۔ وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی چرند پرند یا دوسری مخلوق۔ بلا وجہ کی نفرت ضرور ایک بلا وجہ کی محبت کو ساتھ باندھ لاتی ہے۔ جیسے جیسے دوسروں کے لیے تم ناپسندیدہ ہوتی گئی، میرے لیے پسندیدہ ترین ہوتی گئی۔ انہوں نے کہا، خدا بھی بھلا کبھی یہ بھولا ہے کہ اس کے بندے کے آس پاس بہت کانٹے اگائے ہیں، اور اب اسے ایک مہکتے ہوئے ہمیشہ تر و تازہ رہنے والے پھول کی اشد ضرورت ہے، تاکہ اس پھول کو پا کر وہ کانٹوں کی دی اذیت کو فراموش کر دے۔ بابا نے اسے 10,000 روپے دیے کہ وہ ضروری خریداری کر لی۔ اماں اور دادے کا مزاج البتہ بہت برہم تھا۔ دادا کے ساتھ جا کر ہی اس نے ضروری خریداری کی۔ دانیہ نے اس کا سامان پیک کروایا۔ حماد اور علی دل محسوس کر اسے دیکھتے رہے۔ آخر وہ اتنی دور جا رہی تھی۔ دادا مسلسل 2 دن سے اپنی آنکھوں کی جھڑی چھپا رہے تھے۔ یہ پڑھنے جا رہی ہے، بھاگ نہیں رہی۔ ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں، تم دونوں اسے رخصت کر دو خوشی سے، یہ نہ ہو کہ جہاز کریش ہو جائے یا یہ لاپتہ ہو جائے۔ دادا نے یہ چھوٹا سا لیکچر دادی اور اماں کو دیا تھا۔ اس کا جہاز کریش نہ ہو جائے یا وہ لاپتہ نہ ہو جائے۔ دونوں نے اپنی برہمی کو ایک طرف رکھا اور اسے دعاؤں میں الوداع کہا، اور وہ مانچسٹر کے لیے روانہ ہو گئی، شہر اسپاک کے لیے، شہر آزاد کے لیے، شہر یارم کے لیے۔